السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 117 ہم دیکھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت 117 سے ہم تفسیر جو ہے وہ دیکھیں گے۔ آیت 116 میں کافروں کے دنیاوی سہارے آپ کو یاد ہوگا دو چیزیں تھیں، مال اور اولاد۔ اللہ نے اس کی حقیقت کھول کر بیان کر دی۔ آیت 117 میں ان کے وہ جو خرچ کرتے ہیں، اللہ نے اس کو بھی اٹھا کر جیسے سائڈ پہ پھینک دیتا ہے نا بندہ، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خرچ کے عمل کو ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ اللہ نے یہاں بیان کی، مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں بریکٹ میں آئے گا، بظاہر اللہ کی راہ میں بریکٹ کلوز خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال یوں ہے کہ ایک ظالم قوم کی کھیتی پر پالے والی ٹھنڈی ہوا چل پڑی اور وہ اسے برباد کر کے رکھ دے۔ وما ظلمہم اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی آیات میں حق کے سچے طالب علموں کے بارے میں بھی ہم جان کر آئے تھے، چاہنے والے، حق کے چاہنے والے، کہ ان کی کوئی بھی نیکی جو ایمان لانے سے پہلے انہوں نے کی ہوگی وہ اجر سے، انعام سے محروم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا اخلاص بہت زیادہ تھا۔ وہ نیکیاں جو وہ کرتے رہے، وہ پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی وہ اللہ کو جانتے تھے، مانتے تھے، شعور رکھتے تھے، اس شعور کے ساتھ وہ نیکیاں سر انجام دیتے رہے۔ اب یہ ان کا بیان کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کر دینے والوں کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ ہاں، اس میں ایک دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ وہ جو سچے اہل کتاب ہیں، آپ کو یاد ہوگا جن کی ہم نے بات پڑھی تھی کہ وہ اپنی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور کچھ وہ تھے کہ جن کے سامنے ہدایت جب پہنچی ان کو نہیں سمجھ تھی، تو پھر چونکہ انہوں نے بہت اخلاص سے ایمان کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اس اخلاص نے، اس قربانی نے ان کی پچھلی نیکیوں کا اجر بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو اگر اس کی سمجھ بھی نہیں تھی لیکن وہ پہلے زندگی میں نیکیاں کرتے رہے، تو یہ دو قسم کی کیٹیگریز کے لوگ ہیں، جو پہلے سے جانتے تھے اور جو پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ دونوں کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اجر ان کو ملے گا ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اب یہ ان کا بیان کہ جان بوجھ کر، یہاں ان کا بیان ہے کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کر دینے والوں کی کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی۔ یہ کافر لوگ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، بظاہر بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں چیزیں، یعنی جو صدقہ خیرات ہے، یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بغیر ہے، اس لیے یہ ان کا اجر، ان کا خرچ ضائع۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ دیکھیں، اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا پانے کے لیے، آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے، اس نیت سے انہوں نے کیا ہی نہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آخرت کے منکر بنے ہوئے ہیں، تو پھر انہیں اجر کس بات کا؟ بڑے سے بڑی نیکیاں بھی کر لیں۔ ان دو وجوہات کی بنا پر ان کی پچھلی نیکیاں بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گی، دنیا کی نیکیاں کاؤنٹ نہیں ہوں گی، ان کا خرچ، ان کا صدقہ خیرات سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اب اللہ نے اس صدقے خیرات کو ضائع ہونے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ مثلا جیسے سخت ٹھنڈی برفانی ہوا، شدید برفانی ہوا ہرے بھرے کھیت کو جلا ڈالتی ہے، ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کورا پڑا ہے، تو کورا جو ہے وہ بہت زیادہ جب پڑ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پودے، فصلیں سب ختم ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے۔ ایسے ہی کفر اور شرک کی ٹھنڈی آگ نے، یعنی کفر اور شرک تھا
تھا کس طرح کا؟ ٹھنڈی آگ کی طرح. اس نے ان کی ساری محنت کو، ان کے صدقہ خیرات کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا. الفاظ کو دیکھتے ہیں. مثلو ما ينفقون، مثال یوں ہے کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، مثلاً کہاں خرچ کرتے ہیں؟ نیک کاموں پر کرتے ہیں، مثلاً صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو مکہ تھے، جو اہل مکہ تھے، وہ حج کے موقع پر حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑے معاملات وہ انہوں نے سنبھالے ہوئے تھے. ایک جنرل میں بات کر رہی ہوں کہ بڑے نیکی کے کام تو وہ کرتے تھے نا. اللہ فرماتے ہیں فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں وہ سب کچھ جو کچھ کر رہے تھے، آخرت ان کے پیش نظر تھی ہی نہیں، ان کا مقصد تھا ہی نہیں، کہیں دور دور نام و نشان نہیں تھا. انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا، نیکیوں کے معاملات میں، خرچ کے معاملات میں، وہ کیوں کیا؟ دنیا میں لوگوں سے تعریف ملے گی، لوگوں میں دنیا سے فائدے ملیں گے، لوگوں میں ان کی شہرت ہوگی، ناموری ہوگی، واہ واہ ہوگی. اگر کچھ وہ کر رہے تھے تو مقصد اور نیت ان کی یہ تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو نیکی، اب آپ لوگوں کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے نا، بھی فلاں اتنا نیک، فلاں ہے نان مسلم، کیا بھی ہم نہیں جانتے وہ کر رہا ہے وہ کس نیت، کس انٹینشن سے کر رہا ہے. اگر وہ اپنے مذہب کے اوپر ہے، مثلا کوئی کرسچن ہے، تو وہ کرسچن ہوتے ہوئے اگر اس مذہب کے اندر جو اللہ کا ایک صحیح کانسیپٹ ہے اگر وہ اس کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر وہ ان میں سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کی نیت سے کر رہا ہے، یہ بھی اللہ جانتے ہیں کہ جو چیزیں لوگ اخلاص سے کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، جس کے پیچھے ایمان بالآخرہ ہوگا وہ عمل قابل قبول ہوگا. اور اگر جہاں یہ دونوں چیزیں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت نہیں ہوگی، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کمثلی ریح، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عذاب والی ہوا. جو ریح ہے نا، عذاب والی ہوا کے لیے آتا ہے، وہ آتا ہے رحمت والی ہواؤں کے لیے، خوشخبری دینے والی ہواؤں کے لیے. یعنی ایسی ہوائیں کہ جس کے ساتھ ٹھنڈی میٹھی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، جو کہ ایک طرح سے صحرا میں یا تپتی دھوپ میں بہت زبردست قسم کی بوندوں کے ذریعے ایک سکون، ٹھنڈک کا احساس دینے والی ہوائیں، ریاح. لیکن جو ریح ہوتی ہے نا، یہ عذاب والی ہوا ہوتی ہے. یہ ریح اور ریاح کا فرق ہے. اللہ کہتے ہیں ایسی ہوا آئی ہے، اس میں اور کیا ہے؟ ریح کمثلی ریح، ریح تو ہے عذاب والی ہوا، مزید کیا ہے اس میں؟ فیہا سر، اس کے اندر کیا ہے؟ سخت قسم کا ٹھنڈ ہے، ٹھٹھرنا. یخ بستہ ہوا، شدید ٹھنڈ. ایسی ٹھنڈ، ایسی ہوا، یعنی ایسی ٹھنڈی ہوا جیسے کوئی چلر نہیں لگا دیتا، شدید ٹھنڈی ہوا. جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اب سائبیریا کی ہوائیں آ رہی ہیں، تو آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ باہر کھڑے نہیں ہو پاتے کہ اتنی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو اندر تک لگتا ہے ہڈیوں کے اندر گھس رہی ہے وہ ہوا. یعنی آپ نے اتنا کچھ پہنا ہوا ہے، وہ آپ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. تو یہ تو ہوا ہے ہی عذاب والی. سوچیں اس کی کیا حالت ہوگی. یہ کھیتی کو جلانے اور برباد کر دینے کی طاقت رکھنے والی ہوا. فیہا سرن. اچھا، بعض ہوا جو ہوتی ہے نا وہ شدید گرمی والی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو گرمیوں میں چلتی ہیں، جسے ہم بولتے ہیں لو، ٹھیک ہے نا. اب یہاں خاص طور پر سر کا لفظ آیا، سر برفانی ہوائیں. اور کھیتوں میں اگر صبح کے وقت یہ پالا بیٹھ جائے تو ہم جسے کیا کہتے ہیں، کور کہتے ہیں، کورا بولتے ہیں. شبنم کا بھی اگلا وہ میرے خیال سٹیج ہوتی ہے جو کورا جو ہوتا ہے، کہ جس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی گاؤں وغیرہ میں جائے نا آپ، تو جو پانی بھی کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر برف کی ایک لیئر آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے نا، کہ وہ بھی پانی بھی جمع ہوا ہوتا ہے آپ کو. تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایسے صبح کے وقت کھیتوں میں پالا بیٹھ جائے تو ہری بری سبزیاں، فصلیں جلا کر سیاہ ہو جاتی ہیں اور کسان کی ساری محنت برباد ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ نے مثال دی کہ جس طرح خرچ ان کا ایسا ہے اس دنیا میں جیسے کہ ایک ظالم قوم کی کھیتی پر پالے والی ٹھنڈی ہوا چل جائے اور وہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے. بظاہر ہوا ٹھنڈی ہے لیکن اس کا اثر آگ سے بھی بڑھ کر ہے. جی، سر جو ہے نا
یہ ہوا جسے آپ ایک اور طرح سے سمجھیں تو خاموش قاتل ہے. گرم ہوا تو فوراً جھلسا دیتی ہے، نقصان نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو برفانی ہوا ہے نا، یہ آہستہ آہستہ جڑوں کو ختم کرتی ہے اور کھیت کا رس کھینچ لیتی ہے، یعنی اتنی یہ خطرناک ہوتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کافر کی نیکیاں دنیا میں خوشنما لگتی ہیں، لیکن آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کہ وہ سب ضائع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ایمان کے بغیر جو بھی عمل کیا جائے گا اچھی نیت کے بغیر وہ بربادی کا سامان ہی بنے گا انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں اصابت ہرسا، وہ چلے کھیتی پر، مراد انسان کی محنت، اس کے اعمال. قومن ظلموا انفسہم، جنہوں نے جانتے بوجھتے اپنے اوپر ظلم کیا. ظلم سے مراد یہاں شرک ہے سب سے پہلے اور پھر نافرمانی ہے. فَأَهْلَكَتْ، تو وہ اسے برباد کر کے رکھ دے، یعنی اس ہوا نے انہیں ہلاک کیا، ان کی کھیتی کو ضائع کر دیا. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان کے اعمال زبردستی ضائع نہیں کیے، اللہ ان پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے. ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم اٹھاتے رہے. میں نے ابھی اب آپ کو بتا دیا ظلم کیا ہے ان کا، شرک، کفر، ریاکاری، نافرمانی، سرکشی، ڈٹائی. اس کی وجہ سے یہ خود اپنے اعمال کو ضائع کرتے رہے. آپ دیکھیں کہ درخت جو ہوتا ہے نا اپنی جڑ کے سلامت رہنے سے سلامت رہتا ہے، یہ تو پتہ ہے نا ہم سب کو. اگر جڑ اکھڑ جائے تو آپ پتوں کو، شاخوں کو، ٹہنیوں کو جتنا مرضی پانی دیتے رہیں، فائدہ ہوئے گا ہی نہیں کیونکہ جڑ اکھڑ گئی نا. انہوں نے کیا کیا ایسے لوگوں نے، مثلو ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، انہوں نے جو دنیا میں کیا، نیکیاں کی ہیں، جو خرچ کیا، وہ ایسے ہی تھا کہ ایمان باللہ کی جڑ ہی سلامت نہیں رہنے دی. باقی یہ جو بھی نیکیاں کرتے رہے ان کا جو پھل ہے وہ ان کو ملے گا ہی نہیں. وہ دیتے رہیں جتنا مرضی پانی اپنے اس درخت کو، اپنی اس فصلوں کو جو جڑ سے اکھڑی ہوئی ہیں، ان کی محنت ضائع چلی گئی. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی آپ کو کہ پیچھے بیس ایمان باللہ ہے اصل میں، اس کے بعد پھر آپ آئیں گے آگے کہ ایمان بالآخرہ ہے اور جو چیزیں ہیں. ایک حدیث سنیے بخاری کی، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا. یہ تو ہم بارہا پڑھتے آئے ہیں نا چیزوں کو. تو یہاں سے میرے اور آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ جو بھی کام کریں، چھوٹا کریں یا بڑا کریں، جو بھی کام ہے دنیا کے اندر، پیچھے صرف اور صرف ایک ہی نیت ہو کہ یہ کام میرے رب کو پسند آ جائے، اس کام سے میرا رب راضی ہے یا نہیں. یہ سیکھنے والی باتیں ہیں. ہم دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں دنیا میں دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ناک اونچا رکھنے کے لیے، لوگ کیا کہیں گے، ہم نے فلاں سے راضی ہونا ہے. کیوں؟ میں کیوں راضی ہوں؟ کیونکہ میری خواہش ہے، میں نہیں راضی ہونا چاہتی. لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ایسا ہے آپ کا کہ آپ نے اس سے راضی ہونا ہے، آپ کو ون سائیڈڈ راضی رہنا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دنیا میں لے کر چلنی ہے کہ نیتیں جب تک ہماری اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوں گی، ہر کام کے پیچھے اس کام کا پھر اجر ملنے والا نہیں ہے. آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، یہ تمہارے دوست نہیں ہے، بریکٹ میں آئے گا، بریکٹ کلوز، اے ایمان والو اپنے سے باہر کے لوگوں کو اپنا بھیدی نہ بناؤ. پیچھے ہم ضدی اور دشمن گروہ کی بات پڑھ کر آئے جن کے اعمال ضائع ہوئے. اب 118 آیت میں مومنوں کو اسی ضدی اور دشمن گروہ کے بارے میں مزید ہدایات دی جا رہی ہیں. جنگ احد کے قریب ترین کی آیات یہ ہیں. ان کی دشمنی واضح ہو چکی تھی. بعض مسلمانوں کے ان کے ساتھ خاندانی تعلقات بھی تھے، اہل کتاب کے ساتھ. اب مسلمان بے دھیانی میں ان دوستوں کو بچانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اپنے جنگی راز ان کو دے دیتے تھے. یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا. لوگ کون ہیں؟ وہی 117 میں جن کی ہر کوشش، ہر نیکی کے پیچھے بس دنیا ہی دنیا ہے، اللہ اور آخرت غائب ہو چکی ہے. اب مسلمانوں کے جب ایسے لوگوں سے تعلقات ہیں تو مسلمان مطلب ایک اپنی معصومیت یا سادہ لوہی میں
ایسے لوگوں کو اپنے اندر کی باتیں بتا دیتے ہیں کیونکہ ان سے ہمارے کانٹیکٹس ہیں، تعلقات ہیں ان سے۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ کیا کہا کہ اے ایمان والو اپنے سے باہر کے لوگوں کو اپنا بھیدی نہ بناؤ، محرم راز نہ بناؤ، بتانا نہ بناؤ تم۔ اہل ایمان کو اس کٹر دشمن گروہ سے تعلقات کے حوالے سے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ انہیں اپنا بھیدی نہ بناؤ۔ بتانا عام تعلق ورکنگ ریلیشن شپ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ بتانا عربی میں لحاف کے اندرونی حصے کو کہتے ہیں جسے ہم استر بھی بولتے ہیں، رضائی کا لحاف کا استر، مطلب ایسا شخص جو دل کے بہت قریب ہو، جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی سیکرٹ راز، یعنی جو سیکرٹس ہیں ہمارے وہ تک جاننے والا ہو، ہماری کمزوریوں کو جاننے والا ہو، ہمارے مزاج کو سمجھنے والا ہو۔ گویا اس آیت میں قریبی دوست، جگری دوست، رازدار، مشیر یہ بنانے سے ان لوگوں کو منع کیا گیا ہے۔ عام معاملات میں حسن سلوک، کاروبار، ان کے ساتھ ہمدردی، لین دین یہ بالکل بھی منع نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہوئی آپ کو؟ یعنی مناسب ورکنگ ریلیشن شپ، اس موضوع پہ ہم پیچھے بہت ڈیٹیل میں بات کر کے آئے ہیں، یہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غیر مسلموں کو اپنا رازدار بنانے سے منع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ مسلمانوں کی کمزوریوں سے، معاملات سے، منصوبوں سے اگر واقف ہو گئے تو وہ لازماً دشمنوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اور اللہ یہ نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقت سے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ بھئی اس معاملے میں ذرا سا محتاط رویہ اختیار کرنا، آپ لوگوں نے حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ جو پہلے معاملات تھے وہ علیحدہ تھے اسلام سے پہلے، اسلام لانے کے بعد تو اب تم نے ہر چیز کو اسلام کے پیمانے کے اوپر، ترازو کے اوپر تول کر اختیار کرنا ہے۔ فرمایا لا، اب اللہ نے بھی یہاں بتا دیا، لا یألونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ لا یألونکم خبالا، ہر ممکن کوشش کریں گے تمہیں نقصان پہنچانے کی۔ اور یہ لا یألونکم یہ ہے کہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی ان کی اس کوشش میں، یعنی وہ دل و جان سے اپنی اٹ موسٹ کوشش کریں گے کہ تمہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ خبالہ کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانا، فساد کرنا، بگاڑ پیدا کرنا۔ وہ تمہارے دین، ایمان، دنیاوی معاملات میں نقصان پہنچانے کے لیے ہر طریقہ، ہر رستہ اختیار کریں گے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، بلکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں گے وہ کہ نقصان پہنچا سکیں تمہیں۔ تو جو تمہارے اتنے شدید دشمن ہیں ان سے کیا پھر اتنی رازداریوں والی دوستیاں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ فرمایا ودوما انتم، یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں۔ انتم انتا عین نون تے، سختی اور مشقت کو کہتے ہیں۔ وہ شدید خواہش رکھتے ہیں کہ تمہیں دین کی راہ میں خوب ٹھوکریں پڑیں، تم خوب مصیبتوں میں پھنسو، تم ہر وقت مشکلات میں گرے رہو، تم کمزور پڑ جاؤ، تمہیں کبھی کامیابیاں، خوشیاں، فتح نہ ملے، بلکہ تم شکست پر شکست کھاؤ۔ ودوما انتم، سمجھ آئی ہے کس قسم کے کٹر دشمن ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کبھی اٹھ نہ سکو، تم گر ہی جاؤ۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آگے آ جائیے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کے منہ سے نکلی پڑتی ہے، ان کی گفتگو میں مسلمانوں کی عزت، دین کے خلاف بغض، حسد جھلک رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کھلی زبان میں بھی نفرت پھیلاتے تھے، ایسی باتیں کرتے اسلام دشمنی میں جس سے صاف پتہ چلتا کہ اہل کتاب سب کچھ گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو کسی قیمت پر گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن نے ان کی بات کو سورہ النساء آیت 51 میں بھی نقل کیا۔ کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں، یعنی کھلم کھلا مشرکین کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں اپنے بغض کی وجہ سے۔ یہ بات کلیئر ہوئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر،
اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت تر ہے. یعنی زبان پر آنے والی دشمنی صرف جھلک ہے، اصل کینہ، اصل بغض، اصل نفرت، حسد ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے. یعنی دل زبان پہ بھی آ رہا ہے لیکن اصل کہاں ہے؟ دلوں میں ہے. مسلمانوں کی تباہی کے منصوبے اندر ہی اندر تیار کر رہے ہوتے ہیں. گویا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ بچ کے رہو، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ تمہاری جڑ کاٹ دینے والے ہیں. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دشمن کی ساری نشانیاں کھول کھول کر بتا دی. ان کی زبانوں پر نکلتی نفرت، ان کے دلوں کا کینہ، ان کی سازشیں، ہر چیز تمہیں بتا دی گئی ہے. اگر تم عقل سے کام لو تو سمجھ جاؤ گے کہ یہ تمہارے محرم راز بننے کے قابل ہی نہیں ہے، کہ تمہارے خیر خواہ ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ہیں مسلمز اور نان مسلمز کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہم اس موضوع کے اوپر کچھ باتیں کر چکے ہیں. ہمارے تعلقات، ریلیشن شپ وغیرہ ہر دور کے اندر موجود رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. اندلس آپ کو پتا ہے مصر کی فتح ہوئی، یہود اور دیگر مذاہب کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ تھے. غزوہ حنین ہوتا ہے، وہاں مکہ کے اور لوگ بھی شامل تھے. صفوان بن امیہ بھی ساتھ تھا. عثمانی حکومت میں بھی کئی سفیر نصرانی تھے. مسلمان حکومت کو ذمیوں کی جن کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں نے لیا انہیں اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہوتی تھی. بات یہ ہے کہ نان مسلم، یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، کوئی اچھوت نہیں ہوتے، قابل نفرت مخلوق نہیں ہوتے کہ آپ دیکھیں تو ہوا بنا لیں کہ جسے ان سے بالکل پرہیز ہی کرنا ہے، ان سے دور بھاگنا ہے، یا ان کو اپنے سے دور کرنا ہے، یا ان سے بد اخلاقی کرنی ہے، یا انہیں کوئی نقصان پہنچانا ہے. ہرگز ہرگز نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. آج ہمارے ہاں ہماری جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ بہت سارے مسائل کو سیاسی ایشو بنا کر ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، یاد رکھیے. اس کے پیچھے دینی خیر خواہی یا دینی جذبات اور احساسات نہیں ہوتے. انہوں نے جس کو دشمن بنانا ہوتا ہے، پالیٹکس پیچھے ہوتی ہے، کرسی ہوتی ہے، ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے والے بنیں. اب ہمارے ہاں تو یہ چیزیں بہت ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں بھی اس نے وہاں پہ جو ان کی تھی سرکار، انہوں نے ایک مندر اسپیشل بنا کر اس کو اتنا گلیمرائز کیا اور اتنا زیادہ لوگ کھینچے ہیں وہاں پر کہ اب وہاں پہ بھی یہ جو یوں آپ سمجھ لیں کہ انتہا پسندی بہت شدت کے ساتھ آ رہی ہے. تو ہر جگہ انہوں نے اپنی اس کو پالیٹکس کے لیے اس مندر کو استعمال کر کے لوگوں میں وہ انتہا پسندی بہت زیادہ بڑھائی ہے. تو ایسا ہر جگہ پہ ہوتا ہے، مسلمان گورنمنٹس بھی کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بس سمجھنا یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں ان معاملات کے اندر کیا گائیڈ لائن دیتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ 118 میں اہل کتاب جو ہیں ان کے کفار سے دشمنی اور ان سے گہری دوستی سے منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب 119 میں اہل کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، ان کی دشمنی جو مسلمانوں کے ساتھ تھی وہ بالکل سامنے آ چکی تھی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آیات جنگ احد کے قریب ترین نازل ہوئی ہیں، لہٰذا 119 میں وہی بات مزید وضاحت کے ساتھ بتائی جا رہی ہے دشمنی کے حوالے سے ہی. کون سے دشمن؟ وہ سخت کٹر دشمن. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھنا چاہتے ہو مگر وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، حالانکہ تم اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے ہو. ہم پڑھ رہے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی وجہ سے جنگی راز کھول رہے تھے. اللہ یہاں مسلمانوں کی نرم دلی اور خیر خواہی کو بیان کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے ہو، ان کے دین کو اپنا دین سمجھتے ہو. بظاہر تمہیں دشمنی کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود وہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں. اور تعجب یہ ہے کہ تم ان سے اس طرح کی محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو جبکہ وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم وہ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور حالانکہ تم سب کتابوں کو مانتے بھی ہو اور وہ اس بات کو بھی کنسیڈر نہیں کرتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے. ایمان لے آئے کس سینس میں کہتے ہیں؟
وہ کہتے تھے کہ رسول جو ہیں وہ عربوں کے رسول ہیں، یعنی پیغمبر ہیں لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہے، بنی اسماعیل کے لیے ہے، بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے. یا تو مانتے نہیں تھے، اور اگر مانتے تھے تو آپ کو اس حیثیت سے مانتے تھے، لیکن خود ان کے لیے آپ کی پیروی کہتے تھے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پیغمبر کافی ہیں. اسی لیے جب تم سے ملتے ہیں تو تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں کا اعتماد حاصل کر سکیں، ان کا دل جیت سکیں، ان کا دل جیت سکیں. اور کیا ہوتا ہے وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور سب کی بات نہیں، خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بریکٹ میں آ جائے گا. اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. یعنی ہم پڑھتے آ رہے ہیں پچھلی 3 آیات سے ان کا کون سا رویہ؟ کٹر دشمنی، کٹر بغض کا رویہ. اللہ مثالیں دے رہے ہیں، یہاں اللہ پھر مثال لے کر آئے. کیا کرتے ہیں وہ؟ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. انگلیاں کاٹنے سے مراد کیا ہے کہ انہیں شدید غصہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ، شدید حسد کے مارے ہوئے لوگ ہیں یہ. کڑن میں اپنی بے بسی ان کو ظاہر کرنا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی بے بسی ہم کیسے ظاہر کریں. اللہ نے یہاں پہ ان کے دل کی کیفیت کو لایا کہ مسلمانوں کی ترقی، ان کا آپس میں اتحاد، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری دیکھ دیکھ کر وہ جلتے کڑتے ہیں. لہذا جب وہ اپنوں کے اندر ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے دانت پیستے ہیں اور اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. فرمایا کل موتو بغیظکم، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، تم خود ہی اپنے غصے میں جل مرو. یعنی اسی کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان دانت پیسنے والوں کو مخاطب کر کے کہلوا دیا گیا کہ تم اسی غیظ و غضب کی بھٹی میں جل مرو. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے نا؟ تم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جتنا جل سکتے ہو جڑو، جتنی اپنی انگلیاں کاٹ سکتے ہو کاٹو، جتنی نفرتیں پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ، جو کر سکتے ہو کرو، جاؤ مرو، تم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان اللہ علیم بذات الصدور، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے. یہ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم ان کی ظاہری دوستی، ان کے ظاہری میٹھے دکھاووں کی وجہ سے کسی دھوکے میں نہ آ جانا. اصل میں ان کے دل نفرتوں، بغض اور سازشوں سے بھرے ہوئے ہیں جو اللہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. اور وہ جانتا ہے تو وہ تمہیں، وہ باخبر، وہ علیم ہستی جو بذات صدور، سینوں کے بھید تک جانتا ہے، وہ تمہارے سامنے کھول کھول کر یہ باتیں بیان کر رہا ہے، ان کی حقیقتیں اٹھا رہا ہے، ان کے چہروں سے نقاب اٹھا کر وہ تمہیں یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ اصل میں ہیں کیا. تو اگر اے مسلمانوں تم اللہ کے بندے بن کر رہو گے تو پھر تمہیں ان کے مکر اور فریب سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی حفاظت تمہارے ساتھ ہے. اب سبق کیا ہے کہ دنیا میں حسد نفرت رکھنے والے ہمیشہ موجود رہیں گے، یاد رکھیے، ہمیشہ ہر فیلڈ میں آپ کو ملیں گے، لیکن ان کی سازشیں اللہ کے حکم کے آگے بیکار ہیں. ایمان والوں کی اصل طاقت کیا ہے؟ اللہ کی مدد. لہذا ہم مسلمانوں کو بات وہی ہے، اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اور پھر قرآن کو غور و فکر کے ساتھ لے کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات میں ہمیں وہ رویہ اختیار کرنا ہے احسن جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چاہتے ہیں. یہ کلیئر ہو گئی آپ کو بات؟ آیت نمبر 120 میں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ دشمن کی چالوں کے حوالے سے بھی ہم 119 کے اندر پڑھ رہے ہیں. مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان سے محبت کی پینگیں نہیں بڑھانی آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. آیت 120 میں پھر مزید انہی کا رویہ، ان کٹر دشمنوں کا رویہ بے نقاب کیا جا رہا ہے. تم اگر تمہیں کوئی ہوتی ہے تو صرف تم سے مصیبت پہنچتی ہے تو ان کو اہل کتاب، منافقین، وہ جو دشمن ہے مسلمانوں کے، دین کے، ایمان کے، اسلام کے، اللہ کے رسول کے، صحابہ کے، حسد اور دشمنی کا ذکر. اگر مسلمانوں کو فتوحات ملتی ہیں، عزت ملتی ہے، مال ملتا ہے تو یہ جل مر جاتے ہیں
اور اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کا کچھ نقصان ہوا، تو یہ خوشی سے جشن مناتے ہیں. یہ ان کی حالت ہے. یہ تمہارے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے جو تمہارے نفع پر غمگین اور تمہاری تکلیف پر خوش ہوں. مخلص تو نہیں ہو سکتے نا. دیکھیں آپ پلیز ایک بات کو بہت اچھی طرح سمجھے. پہلے پارا جب سے ہمارا سٹارٹ ہوا ہم یہی باتیں سیکھتے آ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو دور ہے نا، جس دور کی ہم باتیں پڑھ رہے ہیں، اس میں نبی کریم خود موجود تھے. صحابہ کرام جیسی محترم ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی، وہ لوگ موجود تھے. ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی تبلیغ، ان کی محنتیں تھیں ان لوگوں پر شدید. ان محنتوں کے بعد ان کا یہ رویہ ہے جس کو اللہ کنڈیم کر رہے ہیں. آج اپنے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں کہ ہمارا نہ ایمان، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ عمل صالح، نہ تبلیغ میں ہماری محنتیں. ہم نے کچھ نہیں کیا انسانیت کے لیے. ہمارا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے کچھ ذرا بھی ہم بات کر سکیں. تو ہم پہلے ہم دیکھیں گے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم وہاں پہ پہنچے ہیں، اس مقام پہ پہنچے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، مسلسل ہماری پچھلے لیکچرز میں یہی باتیں چلتی آ رہی ہیں. یہ بات کلیئر ہوئی ہے آپ کو؟ چلتے ہیں آگے. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم، یہ تمہارے دوست نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ان کی پرواہ نہیں کرنی، بریکٹ میں آ جائے گا. اور یاد رکھو اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو ان کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ تمہارے ہرگز دوست نہیں ہیں. لہذا اگر تم نے ثابت قدمی دکھائی، ان باتوں سے بچتے رہے جن سے بچتے رہنے کی تمہیں واضح ہدایات دی گئیں، تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. یہاں تقویٰ کیا ہے؟ خاص طور پر ان کو جگری دوست، محرم راز بنانے سے بچنا ہے. خاص طور پر یہاں تقویٰ. تقویٰ کا تو بہت وسیع معنی ہے نا، لیکن یہاں تتقو کیا ہے کہ بچو، ایسی دوستیوں سے بچو. اور صبر صرف برداشت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ہدایت پر ڈٹے رہنا صبر ہے. اللہ کی ہدایت پر اگر تم ڈٹے رہے، تم ان سے ذرا محتاط رویے کے ساتھ چلتے رہے، تو کیا ہوگا؟ لا یضرکم کیدہم شیئا. تو ان کی جو چالیں ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں. تصبروا وتتقوا، یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ مخصوص ہیں، کیونکہ حضور کے غلبے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. اللہ نے کہا کہ یہ ہوگا. بعد والے زمانوں میں مسلمان تصبروا وتتقوا میں کبھی اس مقام پر پہنچے اور زیادہ تر نہ پہنچے. دنیا میں چونکہ اللہ نے امتحان کی حالت رکھی ہوئی ہے، لہذا کبھی کامیابی ملی اور کبھی کامیابی نہ ملی. صبر اور تقوی کے باوجود مسلمان ان کی سازشوں کا شکار ہوئے. کیوں؟ کہ دنیا امتحان ہے. دنیا میں کوئی چیز گارنٹی نہیں ہے. کبھی ہوگا، کبھی مدد ملے گی، اور کبھی اس مدد کے نہ ملنے پر مسلمانوں کی ایک طرح سے قربانی، جانثاری، وفاداری، اطاعت کو جانچا جائے گا، اور اس کے بدلے پھر ان کو اجر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اے نبی آپ گھبرائیں نہیں. تمہارے دشمن جو کچھ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، اللہ انہیں اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ یہ جتنے چاہے منصوبے بنا لیں، یہ اللہ کے ارادے کے بغیر اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. لہذا آپ پریشان نہ ہوئیے. آپ دیکھیں گے کہ حضور کے عہد میں 3 گروہ تھے اہل کتاب کے. نمبر 1 سنجیدہ منصف مزاج لوگ جن کی قرآن ہمیشہ تعریف کرتا آیا ہے، پتہ ہے نا آپ کو. نمبر 2 نیوٹرل لوگ کہ جو نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے. ورکنگ ریلیشن شپ مسلمانوں نے رکھے ایسے لوگوں کے ساتھ. 3rd دشمن گروہ تھا. یہاں اس 3rd گروپ کی بات ہو رہی ہے. تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ صبر اور تقوی صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے. قیامت تک ہر مسلمان جو دنیا اور آخرت میں کامیابی پانا چاہتا ہے اسے یہ 2 ہتھیار اختیار کرنے ہوں گے. لہذا مومن کا کام ثابت قدم رہنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے،
پورا یقین رکھنا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے رب نے مجھے بے سہارا نہیں دنیا میں چھوڑا، اس نے اپنا ساتھ دے کر مجھے چھوڑا ہے، اس نے اپنی رسی کے ساتھ ہمیں دنیا میں اتارا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میری رسی کو تھام کے رکھنا، وہ دشمنوں کی سب چالوں کو جانتا ہے، وہ مجھے بچائے گا۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور میرے حصے کا کام کیا ہے؟ مجھے اللہ کا مخلص بندہ بننا ہے، مجھے محسن بننا ہے، مجھے متقی بننے کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ جب میں نے یہ کر لیا تو آگے اس نے مجھے سنبھال لیا، اس نے مجھے پکڑ لیا۔ یہ کلیئر ہو گئی ہے بات جی؟ آیت نمبر 121 بریکٹ میں ہم پہلے ترجمے کو دیکھیں گے کہ یہ حقیقت انہیں سمجھا دیجیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے انہیں وہ موقع یاد دلائیے جب احد کے دن بریکٹ میں آئے گی یہ باتیں کہ تم اے نبی مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس وقت اللہ تمہارے ارادوں سے واقف تھا، تمہاری باتیں سن رہا تھا، بریکٹ میں آئے گی یہ باتیں، بریکٹ کلوز، اور اللہ سمیع اور علیم ہے۔ اب آپ کو میں بتا چکی کہ پچھلی جتنی آیات آئی ہیں وہ غزوہ احد کے قریب ترین کے زمانے کے حوالے سے ہیں۔ اب آیت 121 اور آگے کی کئی آیات، یہاں سے 121 سے اگلی آیات، کئی آیات مسلسل غزوہ احد کا تجزیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان میں پیش آنے والے واقعات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ آیت 121 تمہید ہے تبصرے کی جو غزوہ احد کے واقعات اور ان سے پیدا شدہ اثرات پر ہونے والا ہے۔ تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے چلنا ہے۔ اسے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھ لیجئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جنگ احد جو ہے یہ ہجرت کے 2.5 سال بعد یعنی جنگ بدر کے 1 برس بعد شوال 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں قریش نے بدترین شکست کے بعد یہ عہد کیا تھا کہ وہ مسلمانوں پر دوبارہ پورے زور کے ساتھ حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ 1 برس کی پوری تیاری کے بعد 3000 کا لشکر بنا کر مدینہ پر حملہ کیا گیا تھا۔ صحابہ کرام سے مشورے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مدینے سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ 1000 افراد کا لشکر احد کے میدان کی جانب چلا۔ راستے میں ایک خاص مقام پر پہنچ کر منافقین کا سردار، یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ بہانہ بنا کر لشکر سے الگ ہو گیا کہ میری بات نہیں مانی گئی، مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی نہیں کی جا رہی، لہٰذا ہمیں مرنے کا شوق نہیں ہے، میرے مشورے کو اہمیت نہیں دی گئی، وہ الگ ہو گیا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ محض بہانہ تھا، اس لیے کہ اس صورت میں اسے مدینہ سے لشکر کے ساتھ نکلنا ہی نہیں چاہیے، نکلا تو تھا نا۔ ایک خاص مقام پر پہنچ کر الگ ہونے کا اصل مطلب اسلامک لشکر میں انتشار پھیلانا اور ان کے حوصلوں کو پست کرنا تھا۔ چنانچہ اس اقدام سے 2 گروہ، مسلمانوں کے 2 گروہ جو 700 لوگ بچے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، دونوں اتنے دل شکستہ ہوئے کہ انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن پھر بعد میں سمجھایا لوگوں نے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ احد پہاڑ کے پہلو میں ایک درہ تھا جہاں سے دشمن کے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبیر کی زیر قیادت 50 سپاہیوں کا ایک دستہ وہاں تعینات کیا اور انہیں سخت ترین ہدایات دی کہ کسی حالت میں بھی مورچہ نہیں چھوڑنا۔ جنگ کے شروع میں مسلمانوں کو ابتدائی فتح ہوئی۔ اس موقع پر جب اس درے پر تعینات دستے نے دیکھا کہ فتح ہو رہی ہے اور مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ان سے ایک بھیانک غلطی سرزد ہوئی کہ وہ بھی مال غنیمت کے حصول کی خواہش میں درہ چھوڑ کر میدان جنگ کی طرف جانے لگے۔ ان کے سردار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبیر نے ان کو بہت روکا، مگر ان کے علاوہ صرف 9 افراد ان کے ساتھ رہ گئے اور باقی افراد نے حکم عدولی کی۔ کتنے؟ 41 افراد نے حکم عدولی کی۔ خالد بن ولید اس وقت دشمنوں کے ایک دستے کی کمان کر رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو فوراً پیچھے سے ایک زوردار حملہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی زخمی ہو گئے۔ اس وقت اگر قریش چاہتے تو دنیاوی تدبیر کے اعتبار سے مسلمانوں کو نیست و نابود کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا کوئی ان کے دلوں کو پھیرا کہ وہ مسلمانوں کے اس نقصان کو کافی سمجھ کر میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہوئی اس موقع کے اوپر۔
یہ اللہ کی کہتے ہیں براہ راست مداخلت تھی، اور یہ اس لیے تھی کہ اللہ مسلمانوں کو ان کی غلطیوں کا نتیجہ تو ضرور دکھانا چاہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول لازماً غالب آئیں گے، کیونکہ رسولوں کے معاملے میں اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے آیت میں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ وہ وقت یاد کرو، وَإِذْ اور یاد کرو، غدوتا صبح کے وقت کسی کام کے لیے نکلنے کو کہتے ہیں، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے صبح سویرے مدینہ سے نکلے تھے، من اہلی کا گھر سے نکلے تھے، یعنی نبی کریم نے اپنے گھر والوں کو مدینہ میں ہی چھوڑا۔ تو بویو مراد مسلمانوں کو ان کی جنگی پوزیشن یعنی مورچوں پر مقرر کر رہے تھے۔ مقاعدہ گھات لگانے کی جگہ، جنگ کا مورچہ، جنگی مقامات، وہ مقامات جہاں سے دشمن کا مقابلہ کیا جائے یا دفاع کیا جائے۔ گویا آپ ایک بہترین اور ماہر کمانڈر ان چیف کی طرح ہر سپاہی کو اس کی موزوں جگہ بتا رہے تھے، آپ ان کو بتا رہے تھے کہ یہاں پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، یہاں پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ للقتال یہ سب منصوبہ بندی اللہ کی راہ میں قتال کے لیے تھی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع علیم ہے۔ یہ الفاظ صرف اطلاع نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے، معلومات نہیں ہے، بلکہ مومن کے دل کو یقین سکون کا احساس دینے والے الفاظ ہیں۔ کون سے الفاظ؟ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سمیع علیم ہے۔ اے میرے بندو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں سن رہا ہوں، جو کچھ تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، جان رہا ہوں، تمہارے دل میں جو چھپا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ السمیع العلیم تمہارے ساتھ ہے، ہمت نہ ہارنا، تم اکیلے نہیں ہو۔ بس یہاں تک ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔